ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ اس سے پہلے ہم نے دو قاعدے اخفاء اور اظہار پڑھ لیے تھے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ادغام۔ ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے۔ حروف ادغام 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان حروف کا مجموعہ یرملون ہے۔ حروف ادغام کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں۔ جب ادغام کیا جاتا ہے تو ادغام دو طرح سے ہوتا ہے، ایک بغیر گنہ کے اور ایک غنہ کے ساتھ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو بغیر گنہ کے ادغام ہوگا۔ باقی 4 حروف یا، وا، میم، نون میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ جیسے نون ساکن کے بعد ہے یا، تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کریں گے، نون ساکن کو یا میں ضم کریں گے اور غنہ کے ساتھ کریں گے، من یقول۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے، تا دو زبر تن، اس کے بعد ہے واو، تو واو حروف ادغام میں ہے تو تنوین کے نون کو واو میں ضم کریں گے۔ اب جب ضم کریں گے تو پھر دیکھیں گے لام اور را میں بغیر گنہ کے، یا، واو، میم، نون میں غنہ کے ساتھ، تو واو میں غنہ کے ساتھ ہوگا۔ صیحۃ واحدہ، تو نون کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے لام۔ لام حروف ادغام میں ہے، یا، را، میم، لام حروف ادغام میں ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ادغام آ جائیں تو نون کو لام میں ضم کریں گے۔ اب جب ضم کریں گے تو دیکھیں لام اور را میں جب ضم کریں گے تو پھر بغیر غنہ کے کریں گے، مطلب نون نہیں پڑھا جائے گا۔ علم، علم۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے را، لام اور را میں بغیر گنہ کے، مر ربک، نون کی آواز نہیں آئے گی، مر ربک۔ 4 حروف ایسے ہیں کہ جن میں نون ساکن کے بعد یا ہے یا واو ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد ہے یا، تو اس قاعدے کے مطابق تو نون ساکن کے بعد یا ہو تو ادغام ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر نہیں ہوگا، پڑھا جائے گا اس کو دنیا، دنیا، بنیان۔ نون ساکن کے بعد یا، ادغام نہیں ہوگا، بنیان۔ نون ساکن کے بعد واو، ادغام نہیں ہوگا، صنوان۔ نون ساکن کے بعد واو، ادغام نہیں ہوگا، قنوان۔ قرآن پاک میں یہ 4 حروف ایسے ہیں جن میں اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔